حیات کچھ بھی نہیں، فروغ لالا انجم کی رات کچھ بھی نہیں، تیرے بغیر یہ حسن حیات کچھ بھی نہیں۔ وہ اس شعر کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے، دوبارہ پیش کرتی ہوں۔ خیال تھا کہ ہزاروں شکایتیں ہوں گی، خیال تھا کہ ہزاروں شکایتیں ہوں گی، وہ سامنے ہے تو کہنے کو بات کچھ نہیں۔ دو غزلیں محترمہ جمیلہ بانو نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک شعر کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہمارے پاکستان کے شاعر جناب حمایت علی صاحب نے دوبارہ فرمائش کی۔ ہر چند کی انہوں نے میرے اشارے پر کی، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں ان کو مصحفی کے الفاظ میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ اے مصحفی تو ان سے محبت نہ کیجیو، اے مصحفی تو ان سے محبت نہ کیجیو، ظالم غضب کی ہوتی ہیں یہ دلی والیاں۔ محترمہ واقعی شاید دلی کی یہی ادائیں تھیں اور یہی انداز تکلم تھا کہ جس نے ہمارے سبھی شعراء کو متاثر کیا۔ میر نے بھی کہا تھا کہ دلی کے نہ تھے کوچے اور آقے مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ جمیلہ بانو صاحبہ کو اگر ابتدا میں زحمت دے دوں گا تو میرے لیے کچھ راستہ آسان ہو جائے گا، مگر اب دشواری پیدا ہو گئی ہے کہ اب ان کے بعد اپنا رنگ جمانا کچھ مشکل ہی معلوم ہو رہا ہے۔ بھائی حضرات چند شعر میں بھی پیش کر دوں۔ ملاحظہ فرمائیں، اخبارات آپ پڑھ رہے ہوں گے آج کل جو حالات ہمارے ملک کے ہیں، اس پس منظر میں دو تین شعر کہ چہرے پہ سارے شہر کے گرد ملال ہے، چہرے پہ سارے شہر کے گرد ملال ہے، جو دل کا حال ہے وہی دلی کا حال ہے۔ کہ چہرے پہ سارے شہر کے گرد ملال ہے، جو دل کا حال ہے وہی دلی کا حال ہے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ الجھن گھٹن ہراس تپش کرب انتشار، الجھن گھٹن ہراس تپش کرب انتشار، وہ بھیڑ ہے کہ سانس بھی لینا محال ہے۔ الجھن گھٹن ہراس تپش کرب انتشار، وہ بھیڑ ہے کہ سانس بھی لینا محال ہے۔ اور یہ شعر خاص طریقے سے عرض کر رہا ہوں کہ پرچھائیاں قدوں سے بھی آگے نکل گئیں، پرچھائیاں قدوں سے بھی آگے نکل گئیں۔ دوسرا مصرع خاص طریقے سے حضرات کہ پرچھائیاں قدوں سے بھی آگے نکل گئیں، سورج کے ڈوب جانے کا
احتمال ہے. پرچھائیاں قدوں سے بھی آگے نکل گئی ہیں. سورج کے ڈوب جانے کا اب احتمال ہے. جو دل کا حال ہے وہی دلی کا حال ہے. ایک غزل کے چند شعر اور ملاحظہ فرما لیں. زندگی میں پہلے اتنی تو پریشانی نہ تھی. زندگی میں پہلے اتنی تو پریشانی نہ تھی. تنگ دامانی تھی لیکن چاک دامانی نہ تھی. کہ زندگی میں پہلے اتنی تو پریشانی نہ تھی. تنگ دامانی تھی لیکن چاک دامانی نہ تھی. اور شعر ملالہ فرمائے کہ جام خالی تھے مگر میخانہ تو آباد تھا. جام خالی تھے مگر میخانہ تو آباد تھا. چشم ساقی میں تغافل تھا پشیمانی نہ تھی. جام خالی تھے مگر میخانہ تو آباد تھا. چشم ساقی میں تغافل تھا پشیمانی نہ تھی. زندگی میں پہلے اتنی تو پریشانی نہ تھی. اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جن سفینوں نے کبھی توڑا تھا موجوں کا غرور. جن سفینوں نے کبھی توڑا تھا موجوں کا غرور. اس جگہ ڈوبے جہاں دریا میں طغیانی نہ تھی. کہ جن سفینوں نے کبھی توڑا تھا موجوں کا غرور. اس جگہ ڈوبے جہاں دریا میں طغیانی نہ تھی. کہ جن سفینوں نے کبھی توڑا تھا موجوں کا غرور. اس جگہ ڈوبے جہاں دریا میں طغیانی نہ تھی. اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ غازے غم ایک تھا تھے سب کے چہرے مختلف. غازے غم ایک تھا تھے سب کے چہرے مختلف. غور سے دیکھا تو کوئی شکل انجانی نہ تھی. غازے غم ایک تھا تھے سب کے چہرے مختلف. غور سے دیکھا تو کوئی شکل انجانی نہ تھی. اور مقطع ملاحظہ فرما لیں جناب کہ پڑھ چکا اپنی غزل منظور تو ایسا لگا. پڑھ چکا اپنی غزل منظور تو ایسا لگا. مرثیہ تھا دور حاضر کا غزل خوانی نہ تھی. زندگی میں پہلے اتنی تو پریشانی نہ تھی. تنگ دامانی تھی لیکن چاک دامانی نہ تھی. کہ جام خالی تھے مگر میخانہ تو آباد تھا. چشم ساقی میں تغافل تھا پشیمانی نہ تھی. حضرات یہ چند شعر ملاحظہ فرمائیں. ایک غزل سماعت فرمائیں. کئی غزلیں پڑھ چکا ہوں, نئی غزل کا انتخاب کر رہا ہوں جو نہیں پڑھی ہے کسی نشست میں. حضرات ایک غزل میں بہت پرانی ہے, وہ سنانا چاہتا ہوں. حالانکہ اس پر اتنی داد نہیں ملے گی جتنی ملنی عموماً ملتی ہے, لیکن میں ہمارے یہاں پر دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں, بہت پرانی غزل یاد آ گئی اس وقت. جب لڑکپن میں بوڑھا ہو چکا تھا اس وقت کی غزل ہے. ملاحظہ فرمائیں یہ ایک پیغام کی حیثیت بھی رکھتی ہے کہ دل کا ہر قطرے خون رنگے حنا سے مانگو. دل کا ہر قطرے خون رنگے حنا سے مانگو. خون بہا دوستو قاتل کی ادا سے مانگو. خون بہا دوستو قاتل کی ادا سے مانگو. اور میں جو شعر سنانا چاہتا تھا جس کے لیے اس کا انتخاب کیا کہ مت بناؤ عید بیضا کو گدا کا کشکول. کہ مت بناؤ عید بیضا کو گدا کا کشکول. وقت فرعون ہو جب ضرب عصا سے مانگو. کہ مت بناؤ عید بیضا کو گدا کا کشکول. وقت فرعون ہو جب ضرب عصا سے مانگو.
اور جب برسنے سے بڑھے تشنا لبی کا احساس، جب برسنے سے بڑھے تشنا لبی کا احساس، یورش برف ہی ساون کی گھٹا سے مانگو، کہ جب برسنے سے بڑھے تشنا لبی کا احساس، یورش برف ہی ساون کی گھٹا سے مانگو۔ اور آخری شعر کہ کب تلک شاخ وفا لائے گی زخموں کے گلاب، کب تلک شاخ وفا لائے گی زخموں کے گلاب، کوئی تاثیر نئی آب و ہوا سے مانگو، کہ کب تلک شاخ وفا لائے گی زخموں کے گلاب، کوئی تاثیر نئی آب و ہوا سے مانگو۔ اور اس شعر میں ایک بشارت ہے، ایک پرانی تلمی جناب داؤد، یہ آپ کے علم میں مجھ سے زیادہ ہے، کہ لوہے کو موم کی طرح سے جدھر چاہتے تھے موڑ دیتے تھے، معجزہ تھا ان کا، کہ موم کی طرح پگھل جائے گا شب کا فولاد، موم کی طرح پگھل جائے گا شب کا فولاد، دست داؤد کی توفیق خدا سے مانگو، کہ موم کی طرح پگھل جائے گا شب کا فولاد، دست داؤد کی توفیق خدا سے مانگو، دل کا ہر قطرے خون رنگ حنا سے مانگو۔ حضرات یہ چند شعر میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ نہیں ارے نہیں، یہاں سیاست تو کل سنا چکے تھے، وہی ملاحظہ فرمائیں اور شعر سن لیں۔ اسی موڈ کی غزل ہے کہ شمع کی طرح شب غم میں پگھلتے رہیے، شمع کی طرح شب غم میں پگھلتے رہیے، صبح ہو جائے گی جلتے ہیں تو جلتے رہیے، کہ شمع کی طرح شب غم میں پگھلتے رہیے، صبح ہو جائے گی جلتے ہیں تو جلتے رہیے۔ اور ذات یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ وقت چلتا ہے اڑاتا ہوا لمحات کی گرد، کہ وقت چلتا ہے اڑاتا ہوا لمحات کی گرد، پیرہن فکر کا ہر روز بدلتے رہیے، کہ وقت چلتا ہے اڑاتا ہوا لمحات کی گرد، پیرہن فکر کا ہر روز بدلتے رہیے۔ اور ذات یہ شعر بھی دیکھیے کہ آئی منزل تو قدم آپ ہی رک جائیں گے، آئی منزل تو قدم آپ ہی رک جائیں گے، زیست کو راہ سفر جان کے چلتے رہیے، کہ آئی منزل تو قدم آپ ہی رک جائیں گے، زیست کو راہ سفر جان کے چلتے رہیے، کہ آئی منزل تو قدم آپ ہی رک جائیں گے، زیست کو راہ سفر جان کے چلتے رہیے۔ یہ شمع کی طرح شب غم میں پگھلتے رہیے۔ حضرات یہ اشعار میں نے پیش کیے۔ حضرات میں اپنے ان چند اشعار کے بعد گزارش کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی آپ نے کچھ دیر قبل جناب زبیر فاروق کا کلام سنا۔ جناب ڈاکٹر زبیر فاروق کو شرف تلمذ حاصل ہے جناب شفیق سلیمی سے، اور ظاہر ہے کہ جب زبیر فاروق صاحب اتنا اچھا کہتے ہیں تو استاد محترم کا کیا رنگ ہوگا، اس کا اندازہ ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے ابھی ان کا ایک شعر سنایا کہ بے نام دیاروں کا سفر کیسا لگا ہے، بے نام دیاروں کا سفر کیسا لگا ہے، اب لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا ہے۔ تو اس طرح کے شعر جو حضرات کہہ سکتے ہیں وہ یقیناً
हमारे अदब के लिए एक मोतबर